شاید میرے چہرے پر وہ جھریاں نہ ہوں جو اس موضوع پر بات کرنے والوں کے چہرے پر ہوا کرتی ہیں، لیکن جو بات آج کرنے جا رہا ہوں نا، وہ عمر نہیں تجربہ مانگتی ہے۔ اور سنو، اگر تم نے یہ ویڈیو صرف 2 منٹ کا ٹائم پاس سمجھ کر اس ویڈیو پر کلک کیا ہے نا، تو بھائی تم ابھی کے ابھی سکپ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ویڈیو تمہیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم اسے آخر تک دل سے نہ سنو گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بار بار لوگوں کی باتوں، حالات اور تنقید سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آج بات ہوگی ان قربانیوں پر جو کامیابی سے پہلے دی جاتی ہیں، ان راستوں پر بات ہوگی جو دنیا اور دین کے بڑے لوگوں نے چنے تھے، اور اس قیمت پر بات ہوگی جو ہر مقام کے پیچھے چکانی ہی پڑتی ہے۔ تو اگر تم بھی دل میں کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو آؤ، یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ دنیا کا کامیاب شخص ہو یا دین کا، اصول ایک ہے: قربانی پھر کامیابی۔ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہو واہ یار قسمت ہو تو ایسی، لیکن سچ یہ ہے کہ تم اس وقت بابو کو اوکے بیبی کے میسج بھیج رہے تھے، لیکن وہ اپنی فائل پر فیوچر آف لیجنڈز ٹائپ کر رہا تھا۔ تم نخرے اٹھا رہے تھے، وہ خود کو اٹھا رہا تھا۔ تم بھائی یہی کہتے ہو نا میرے حالات ٹھیک نہیں، میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کرتے، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں، میری زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس نیت بھی نہیں ہے، حوصلہ بھی نہیں ہے، اور تم اپنے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن غالب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ وسائل ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ تھے جن کو تم آج دیکھ کر کہتے ہو یار زندگی ہو تو ایسی، جن کو آج دیکھ کر تم رش کرتے ہو کہ انہوں نے یہ زندگی بس قسمت کے سہارے پالی نہیں دوست۔ اس کے پیچھے ایک پوری داستان چھپی ہے، ایسی داستان جس کا تم ماضی سن کر تمہیں اپنی سوچ پر شرم آئے گی۔ آؤ اب تمہیں ان کی حقیقت دکھاتا ہوں، شاید تمہیں اپنا راستہ مل جائے۔ تو پھر سنو، سیم آلٹمن آج دنیا اے آئی کے شہر میں ہے، اور اس انقلاب کے پیچھے جو دماغ ہے سیم آلٹمن ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو دنیا میں لانے والا، اوپن اے آئی کا بانی، ایک ایسا دماغ جس نے ٹیکنالوجی کی شکل بدل کے رکھ دی۔ لوگوں کی سوچنے کی، سیکھنے کی اور جینے کی صلاحیت مکمل چیٹ جی پی ٹی نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے۔ مکمل سوچنے کا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا ایلون مسک۔ دوسرا، آج دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شامل ہے، لیکن کبھی کرائے کے گھر میں اس کے فلیٹ کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی اگر دیکھا جائے، اسپیس ایکس کا مالک ہے وہ، کوڈنگ خود سی ہی اس نے، ٹیسلا خود بنایا اس نے۔ اگر تیسرا دیکھا جائے، جیف بیزوس، ایک گراج سے شروع ہوا ایمیزون، لوگوں نے مذاق اڑایا، بہت مذاق بنایا اس بندے کا، لیکن آج دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ایمیزون ہے۔ مسٹر بیسٹ، ایک موبائل، 0 ویوز، 5 سال کی مسلسل محنت، جد و جہد، اور آج دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اس بندے کا، اور سب سے بڑھ کر ایک مثال بن چکا ہے۔ مارک زکربرگ ایک سادہ سا طالب علم ہے، ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھ کر فیس بک بنایا کرتا تھا، اور آج فیس بک، انسٹاگرام، میٹا سب کا وہ مالک ہے۔ اسٹیو جابس، جس کے پاس سٹارٹ میں اپنا موبائل نہ تھا، لیکن ایک گراج سے آغاز کیا اور پھر ایپل بنایا، کہتے تھے تھنک ڈیفرنٹ، اور واقعی اس کی سوچ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ سب تو غیر مسلم ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، تو ہم انہیں مثال کیوں بنائیں؟ تو جواب بہت واضح ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے، فرعون کا، نمرود کا، صرف اس لیے کہ ہم عبرت لیں یا سمجھیں۔ اسلام صرف سجدے کا نام نہیں ہے، بلکہ محنت، ترقی اور خودداری، یہ سب دین کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ہمیں یہ دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہم محنت چھوڑ کر کافروں سے سود پر قرض لیتے رہیں، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حلال محنت سے رزق کمائیں، خوددار بنیں، اور اسی رزق سے دین کی خدمت کریں۔ یہ بات یاد رکھو، کچھ بڑا کرنے کے لیے نا قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ اور اگر تمہیں صرف دین کی مثالیں بھی چاہیے تو آؤ سنو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی قربانی کے بغیر کبھی ممکن نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت قربانی کی انتہا ہے۔ ماں جب بچوں کو بڑا کرتی ہے تو وہ اپنی نیند، آرام، جوانی سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بچہ جو بول نہیں سکتا تھا، لیکن آج اس کی کتاب دنیا کی سب سے مستند کتاب ہے، صحیح البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہیں کتاب اور سنت کی پیروی کرنی ہے،
اور امام بخاری وہ نام ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صدیوں تک محفوظ رکھا۔ امام احمد بن حنبل، کمر کو کوڑوں سے لہو لہان کر دیا گیا تھا، لیکن زبان پر صرف ایک بات یار، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ احمد بن حنبل امت کے لیے کھڑا ہوا تنہا مگر سچ کے ساتھ۔ امام مالک دولت چھوڑی، شہرت چھوڑی اور مسجد نبوی کے ستونوں کے سائے میں بیٹھ کر علم کو زندہ کیا۔ ان کی کتاب الموطا علم کا پہلا دریا بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ ادا کرتا ہے۔ علامہ اقبال، جسے وقت نے شاعر کہا مگر وہ خواب دیکھتا تھا امت کے عروج کے، ان کے اشعار امت کو بیدار کرنے والے تھے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید عظیم اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور وہ صدا جو آج بھی دلوں میں گونجتی ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار کو ہلا دو۔ دنیا انہیں بھول گئی زمانہ، شاید ان کے نام سے واقف نہ ہو، لیکن تاریخ انہیں سنبھال چکی ہے، وقت انہیں مٹا نہ سکا، کیونکہ ان کے قلم، ان کی قربانی، ان کی عبادت وقت سے بہت آگے کی بات تھی۔ میری صرف ایک بات ہے، کامیابی چاہے وہ دنیا میں ہو یا دین میں، قربانی دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی قربانی دی، نبیوں نے بھی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قدم بڑھایا، تب جا کر وہ اللہ کے خلیل کہلائے۔ امام بخاری نے اپنی جوانی، نیند، کھیل سب کچھ قربان کیا، تب جا کر وہ امام المحدثین بنے۔ اور اگر ہم دنیا کی مثالیں بھی لیں، ایلون مسک ہو یا جیف بیزوس، میں انہیں قرآن کی روشنی میں کبھی نہیں تولتا، نہ ہی ان کی کامیابی میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ہاں ان کی محنت، جد و جہد پر سلام پیش ضرور کرتا ہوں، کیونکہ اصول ایک ہے، جگہ کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، قربانی دیے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ تو چاہے تم دین کے راہی ہو یا دنیا کے، تو یاد رکھو، کامیاب وہی ہوتا ہے جو کچھ کھو کر بہت کچھ پا لینے کا ہنر رکھتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں آپ سے چھوٹا ضرور ہوں، لیکن یہ بات آپ کہیں بھی آزما سکتے ہیں کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں نہ ہوتے، وہ مجبوراً بہت غلط کام کر جاتا ہے، اس کو ورگلا لیا جاتا ہے۔ یا ادھر ہم ایک مثال یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ڈاکوؤں میں سے 50% لوگ اپنے گھر کے خرچوں اور اپنی جیب سے تنگ ہو کر اس کام کی طرف لگ جاتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں اگر کوئی بڑی گاڑی لے لے نا یا بڑا گھر بنا لے تو لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، یار دیکھ اس نے حرام کی کمائی سے کیا کچھ بنا لیا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تجھے اپنی سوچ پر شرم آنی چاہیے، اس کی محنت کو تم حرام کا نام دیتے ہو۔ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے یہ میرا رب جانتا ہے، لیکن تجھے اس بات کا حق کسی نے نہیں دیا کہ تو اس پہ بات کرے۔ ہوا تجھ سے کچھ نہیں اور تو دوسروں کو غلط بات کی طرف قائل کر رہے ہو۔ اسلام ہمیں کبھی تلوے چاٹنے کی طرف اشارہ بالکل نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خوددار بنو، حلال رزق کماؤ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں جتنی استطاعت دی ہے اس استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرو، فضول کاموں میں نہیں بلکہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے تو کوشش کرو کہ اپنے علاقے کے بعد باقی سب کو بھی یاد رکھو۔ یہ ویڈیو صرف پیسہ کمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقام بنانے کی بات ہے، ایسا مقام جہاں تمہاری بات میں وزن ہو، تمہاری موجودگی میں اثر ہو، اور تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ کیا خوب کہا تھا کسی نے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے۔ اگر خود کے لیے جیا، اگر صرف خود کے لیے جیا تو پھر کیا جیا؟ یہ جو چمکتا ہے ستارہ آسمان پر کبھی تاریکیوں میں روتا رہا ہوگا۔ مختصر یہ کہ لوگ تمہاری کامیابی پر رش کرتے ہیں مگر تمہاری قربانی کوئی نہیں دیکھتا۔ ادھر چاہے ہم دنیا کی مثال لیں یا دین کی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو بھی کامیابی کے راستے پر نکلتا ہے اس سے ابتدا میں تنقیدی الفاظ ضرور سننے کو ملتے ہیں، اسے تنقید، تنہائی اور قربانی سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اگر اپنے فیوچر کے لیے محنت کرو گے نا تو لوگ ابتدا میں ہنسیں گے مگر انجام پر وہی تمہیں داد دیں گے۔ تو اگر آج تمہیں تنقید سہنی پڑ رہی ہے نا
اکیلاپن برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو گھبرانا مت. تم اکیلے بالکل نہیں ہو یار. کامیاب لوگ ہمیشہ ابتدا میں اکیلے ہوتے ہیں. بس ایک بات دل میں رکھ لو, اگر تم سچے ہو تو ایک دن وہی دنیا جو تم پر ہنس رہی تھی تمہارے سچ کی گواہی دے گی. ہر کامیاب شخص کی زندگی کا ایک خاموش باب ہوتا ہے جو صرف وہ جانتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب لوگ اس کی فتح کو جانتے ہیں کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے, لیکن وہ اس جگہ کھڑا ہونے کے لیے کیا کچھ کر چکا ہے نا, وہ کوئی نہیں جانتا یار. تو بھائی کامیابی نظر آتی ہے, قربانی نظر نہیں آتی. تو اب تم فیصلہ کرو گے, تمہیں وقتی پیار چاہیے یا مستقل مقام. تمہیں بابو کی واٹس ایپ پر ہیلو چاہیے یا دنیا کے اسٹیج پر تالیاں. دنیا کے اسٹیج پر تالیاں نہیں تو تاریخ میں اپنا نام ہی لکھواتے جاؤ. اگر کامیابی تمہیں عزیز ہے تو قربانی سے ڈرنا چھوڑ دو, اور اگر قربانی سے ڈرنا ہے تو پھر کامیابی کو مستقل طور پر بھول جاؤ یار. اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم قربانی نہیں دے سکتے تو کامیابی بالکل تم پر حرام ہے.